أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پرسوں 23 مارچ ہے. جماعت احمدیہ کی تاریخ میں 23 مارچ کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ 23 مارچ 1889 کو جماعت احمدیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیعت کے آغاز سے جماعت کی بنیاد ڈالی تھی. آپ کی بعثت عین اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق تھی. اس وقت اسلام کی کشتی بڑی ڈاواں ڈول تھی. گو اب بھی مذہبی لحاظ سے مسلمانوں کی حالت نہ گفتہ یہی ہے، بلکہ سیاسی اور دنیاوی لحاظ سے بھی بہت بری حالت ہے، باوجود اس کے کہ بہت سے مسلمان ممالک دولت سے مالا مال ہیں، تیل کی دولت ہے ان کے پاس، لیکن ان کی جو اہمیت ہے، جو وقار ہے، وہ بالکل ضائع ہو چکا. بہرحال اس وقت جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیعت لی، اس وقت اسلام کی جو حالت تھی اس پر آپ کا دل خون کے آنسو ہوتا تھا. بڑا درد تھا آپ کے دل میں. اسلام پر تابڑ توڑ حملے غیر مذہب کی طرف سے ہو رہے تھے، خاص طور پر عیسائیت کی طرف سے، لیکن ان کا کوئی جواب دینے والا نہیں تھا. مسلمان علماء بھی اس وقت سہمے رہتے تھے، اور بلکہ یہ حالت ہو گئی تھی کہ بہت سے مسلمان اسلام چھوڑ کر لاکھوں کی تعداد میں عیسائیت کی گود میں گر رہے تھے. اس وقت جب یہ حالت تھی مسلمانوں کی اور اسلام پر اس طرح حملے ہو رہے تھے، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہی تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑے ہوئے اور اسلام کے دفاع کے لیے ایک جری اللہ کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کیا. آپ علیہ السلام نے تمام مذاہب جو اس وقت ہندوستان میں موجود تھے، آریہ سماج، برہمو سماج، عیسائیت یا دوسرے مذاہب یا لا مذہب لوگ، جو بھی اس وقت اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر تحریروں اور تقریروں کے ذریعے سے خوفناک حملے کر رہے تھے، ان کے جواب میں آپ نے بیعت لینے سے پہلے ہی اس درج کی وجہ سے ایک معرکۃ الآراء کتاب لکھی، بلکہ کتب لکھی جو براہین احمدیہ کے نام سے معروف ہیں اور بڑی مشہور ہیں. شروع میں 4 جلدیں تھیں. اس کے جو آپ نے 4 جلدیں لکھی تھیں، اس میں آپ نے دشمنوں کے، مخالفین اسلام کے
دندان شکن جواب دیے. یہ کتابیں جو آپ نے لکھیں، اس کا پہلا حصہ 1880 میں، پھر 1882 میں، پھر 1884 میں لکھا، اور آپ نے اس میں قرآن کریم کے کلام الہی ہونے اور بے نظیر کتاب ہونے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور صادق اور آخری نبی ہونے کے ناقابل تردید دلائل بیان فرمائے. اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں جو دلائل دے رہا ہوں، جو ان دلائل کو رد کرے گا اس کے لیے چیلنج. بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اس کا تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ یا پانچواں حصہ بھی کوئی دلیل دے جو میں دلائل دے رہا ہوں ان کو رد کرنے کے لیے، تو میں 10,000 روپے انعام دوں گا، جو اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی. بہرحال جب آپ نے اعلان کیا اور اس طرح کتابیں شائع کیں تو اس وقت پھر مسلمانوں کو کچھ حوصلہ ہوا کہ ہاں، اسلام ایک مضبوط مذہب ہے اور آخری مذہب ہے، اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں فکر کرنے کی اور ڈرنے کی لوگوں سے. اور اس وقت آپ کی لوگوں نے بڑی تعریف کی، اس زمانے کے علماء نے بھی. حضرت مسیح علیہ السلام کی اسلام کی اس خدمت کی وجہ سے بعض لوگوں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ آپ ہم سے بیعت لیں، لیکن آپ کو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا اس لیے آپ نے اس وقت بیعت نہیں لی. اور جب حکم اللہ کا ہوا تو پھر آپ نے بیعت لی، اور یوں مخلصین کی جماعت کا آغاز ہوا. اور پھر بعد میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی اعلان کر دو کہ تم مسیح موعود اور مہدی موعود ہو. اور اس سے پہلے بیعت سے پہلے آپ نے اعلان شائع فرمایا تھا 1 دسمبر 1888 میں تبلیغ کے نام سے. اس میں آپ نے فرمایا کہ میں اس جگہ ایک اور پیغام بھی خلق اللہ کو عموماً اور اپنے بھائی مسلمانوں کو خصوصاً پہنچاتا ہوں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ حق کے طالب ہیں وہ سچائی، ایمان اور سچی ایمانی پاکیزگی اور محبت مولا کا راز سیکھنے کے لیے اور گندی زیت سے اور کاہلانہ اور غدارانہ زندگی چھوڑنے کے لیے مجھ سے بیعت کریں. بس جو لوگ اپنے نفسوں میں کسی قدر یہ طاقت پاتے ہیں انہیں لازم ہے کہ میری طرف آویں کہ میں ان کا غمخوار ہوں گا اور ان کا بار ہلکا کرنے کی کوشش کروں گا، اور خدا تعالیٰ میری دعا اور میری توجہ میں ان کے لیے برکت دے گا، بشرطے کہ وہ ربانی شرائط پر چلنے کے لیے بدل و جان تیار ہوں. یہ ربانی حکم ہے جو آج میں نے پہنچا دیا ہے. اس راہ میں عربی الہام یہ ہے: اذا عزمت فتوکل علی اللہ واصنع الفلک بأعیننا ووحینا الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یعنی جب تو نے اس خدمت کے لیے قصد کر لیا تو خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر، اور یہ کشتی ہماری آنکھوں کے روبرو اور ہماری وحی سے بنا. جو لوگ تجھ سے بیعت کریں گے وہ تجھ سے نہیں بلکہ خدا سے بیعت کریں گے، خدا کا ہاتھ ہوگا جو ان کے ہاتھ پر ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نشانات بھی دکھائے، عرضی بھی سماوی بھی، جن میں آسمانی نشانوں میں ایک نشان کسوف و خسوف کا آسمانی نشان تھا، جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے مہدی کی آمد کا یہ نشان ہے خاص، جو رمضان کے مہینے میں مقررہ تاریخوں پر لگنا تھا، اور جو 1894 میں مشرق میں اور 1895 میں مغرب میں لگا. اور بہت سارے سعید فطرت لوگوں نے اس نشان کو دیکھ کر آپ کو قبول کیا. ضمن یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس رمضان میں بھی چاند گرہن اور سوریہ گرہن، چاند گرہن لگ چکا ہے اور سوریہ گرہن لگنا ہے.
اور انہی تاریخوں کو لگنا ہے، اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے کہ لگتا رہے. لیکن جو چاند سورج گرہن حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں لگا اور آپ کے دعوے کے بعد لگا، اس کی اپنی اہمیت ہے. آپ نے خدا تعالیٰ سے ایک فرقان اور نشان مانگا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نشان دکھلایا. بعض احمدی بھی اس دنوں میں چاند اور سورج گرہن جو لگ رہا ہے اسے نشان بتاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بہرحال اگر نشان سمجھنا بھی ہے تو یہ وہی ایک تسلسل ہے جو اب جاری ہے، جس کا دعویٰ 135-36 سال پہلے ہو چکا ہے. لیکن یہ وعدے کر دوں کہ آپ کے زمانے کا گرہن مشرق و مغرب میں لگا تھا، اور اس سال لگنے والا گرہن زیادہ تر مغرب میں لگ رہا ہے. اس لیے ہم اس زمانے کے گرہن کو اس وقت کے گرہن سے بہرحال کے برابر اہمیت نہیں دے سکتے. اور یہ لگ بھی تھوڑے حصے میں لگ رہا ہے، یعنی کہ چاند کا سورج کا 25-30% حصہ کور ہوگا. حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں تو 75 سے 100% تک حصہ یہ گرہن لگا تھا. بلکہ جب شروع ہوا تو حضرت مسیح علیہ السلام کو جب دکھایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو دیکھ لیا ہے، لیکن مخالفین اس کو دیکھ کر کوئی اثر نہیں لیں گے. لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھنا شروع ہوا اور سورج گرہن لگ گیا. تو بہرحال ضمن میں نے یہ ذکر کر دیا ہے. آپ نے 12 جنوری 1889 کو پھر تکمیل تبلیغ کے نام سے ایک اعلان شائع فرمایا، اور اس میں 10 شرائط بیعت رکھیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں 10 شرائط بیعت ہیں. ایک احمدی ہونے کے لیے ان پر عمل کرنا اور ان کو بدل و جان قبول کرنا ضروری ہے، جس میں آپ نے یہی ہدایت فرمائی کہ شرک سے تا زندگی اجتناب کروں گا. بیعت کرنے والے کو یہ عہد کرے وہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہوں گا. انسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوں گا، جیسا بھی جذبہ پیش آئے. پھر یہ بھی آپ نے فرمایا کہ نمازوں کی طرف پوری توجہ دوں گا، اور اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق حت الوسع ان کو سنوار کر پڑھنے کی کوشش کروں گا. تہجد پڑھنے کی کوشش کروں گا، گناہوں کی معافی مانگوں گا، استغفار کروں گا. کوئی ایسا جوش نہیں دکھاؤں گا جس سے بنی نوع انسان کو تکلیف، ناجائز تکلیف پہنچے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے. اور ہر حالت میں میں خدا تعالیٰ کی وفاداری رکھوں گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی اس پر راضی رہوں گا. پھر یہ بھی کہ قرآن کریم کی حکومت اپنے اوپر وارد کروں گا، یعنی قرآن کریم کے ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور ان کو تلاش کر کے ان پر عمل کروں گا. اور جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رکوں گا. اور یہ میرا دستور العمل ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کروں. پھر عاجزی ہے، فروتنی ہے، مسکینی ہے، حلیمی ہے، اس کو اختیار کروں گا. اور تکبر اور نخوت سے بچوں گا. اور دین کی عزت اور ہمدردی جو ہے وہ اپنے مال جان سے زیادہ عزیز رکھوں گا. بنی نوع انسان کو ہمیشہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کروں گا، جتنی میری صلاحیتیں ہیں، جتنی طاقت ہے. پھر یہ بھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے جو بیعت کا اقرار کیا ہے اس کو مرتے دم تک قائم رکھوں گا، اور آپ کی ہر معروف بات کی پیروی کروں گا. یعنی جو بھی شریعت کے مطابق آپ حکم دے رہے ہیں، اور شریعت کے بغیر تو آپ حکم دے بھی نہیں سکتے، ان کی ہمیشہ پابندی کروں گا، کیونکہ آپ تو آئے ہی آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے تھے. اور ایسا تعلق رکھوں گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے ایسا تعلق رکھوں گا جو کسی دنیاوی رشتے میں نہیں پایا جاتا. بس یہ خلاصہ ہے ان شرائط بیعت کا جو میں نے بیان کیا ہے ابھی، اور اس پر بہت سارے مخلصین نے بیعت کی، اور آج تک ہم انہی شرائط پر بیعت کر رہے ہیں. اور جو میں نے بیان کیا ہے اس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ان سب باتوں پر عمل کر رہے ہیں. یہ یاد دہانی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے جماعت احمدیہ میں مخلصین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے
جو اس پر عمل بھی کرتی ہے اور پھر جان مال وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے، اور اس بات پر تیار رہتی ہے کہ ہم دین کی عظمت کو قائم کریں اور اسلام کا پیغام دنیا میں پہنچانے کی حتی المقدور کوشش کریں۔ اور جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا، اسی طرح ہم تبلیغ اسلام سر انجام دینے کی کوشش کریں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو اپنی انتہا تک پہنچائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا حال جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں تھا، اس کا نقشہ آپ ایک اقتباس میں یوں ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہزار ہزار درود اور سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبے کا نبی ہے۔ اس کے عالی مقام کا ان کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے، اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجے پر محبت کی اور انتہائی درجے پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ وہی ہے جو سرچشمہ ہے ہر ایک فیض کا، اور وہ شخص جو بغیر اقرار افاظہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی آن وسلم کے افاظے کے بغیر کسی قسم کا دعویٰ کرتا ہے کسی نیکی کا، وہ انسان نہیں بلکہ ذریت شیطان ہے، کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے۔ اور اس طرح آپ نے بے شمار جگہوں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں بیان فرمایا۔ اسی طرح ایک جگہ آپ نے فرمایا، وہ انسان جس نے اپنی ذات سے، اپنی صفات سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے، اپنے روحانی اور پاک قوا کے پرزور دریا سے کمال تام کا نمونہ علماً و عملاً و صدقاً و ثباتاً دکھلایا اور انسان کامل کہلایا۔ وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا اور کامل نبی تھا اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا، جس نے روحانی باعث اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت، جس سے روحانی باعث اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا۔ وہ مبارک نبی جو حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے پیارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا۔ بس یہ وہ باتیں تھیں، یہ وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اس کام کے لیے مبعوث فرمایا کہ اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے اب آپ ہی ہیں جو اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ اب اس عشق و محبت کی وجہ سے میں تمہیں یہ مقام بھی دیتا ہوں کہ تم مسیح موعود اور مہدی موعود ہو، اور اس کا اعلان کر دو۔ اور اسلام کی نشت ثانیہ کا جو وعدہ تھا اس آخری زمانے میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پورا کرتا ہوں اور تمہارے سپرد یہ کام کرتا ہوں۔ بس یہ کام تھے جن کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، اور آپ نے پھر ان کا حق خوب ادا کیا۔ آپ نے جماعت کو نصیحت کی اور فرمایا کہ جب تم نے میری بیعت کر لی ہے تو پھر یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ مسیح موعود کے ساتھ صحابہ جیسے لوگ ہوں گے۔ بس جب یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو پھر جو میری بیعت میں آئے ہیں، جنہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن کریں گے اور اسلام کا نام روشن کریں گے اور اسلام کی تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچائیں گے، تو پھر ہمیں وہ صحابہ کا رنگ بھی اختیار کرنا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں اس کی تفصیل میں ایک جگہ کہ ہمارے ہادی اکمل کے صحابہ نے اپنے خدا اور رسول کے لیے کیا کیا جانثاریاں کی،
جلا وطن ہوئے، ظلم اٹھائے، طرح طرح کے مصائب برداشت کیے، جانیں دیں، لیکن صدق و صفا کے ساتھ قدم مارتے گئے۔ بس وہ کیا بات تھی کہ جس نے انہیں ایسا جانثار بنا دیا؟ وہ سچی الہی محبت کا جوش تھا جس کی شعاع ان کے دل میں پڑ چکی تھی۔ اسی لیے خواہ کسی نبی کے ساتھ مقابلہ کر لیا جائے، آپ کی تعلیم تزکیہ نفس اپنے پیراؤں کو دنیا سے متنفر کرا دینا، شجاعت کے ساتھ صداقت کے لیے خون بہا دینا، ان کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ یہ ایسا وفا کا ایک جذبہ تھا جو انہوں نے دکھایا کہ ہمیں اس کی مثال کوئی نہیں ملتی۔ آپ فرماتے ہیں یہ مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے، اور ان میں جو باہمی الفت اور محبت تھی، اس کا نقشہ قرآن کریم نے 2 فکروں میں بیان فرما دیا ہے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یعنی جو تالیف ان میں ہے وہ ہرگز پیدا نہ ہوتی، خواہ سونے کا پہاڑ بھی دے دیا جاتا۔ یہ محبت اور پیار جو اللہ تعالیٰ نے ہم نے پیدا کیا، اگر تم بے شمار مال بھی خرچ کر دیتے تھے تو وہ محبت اور پیار پیدا نہ کر سکتے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا محبت اور پیار ہے، اس لیے کہ ان میں اخلاص تھا، وفا تھی، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی خاطر اپنی جان نثار کرنے پر تیار تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب ایک اور جماعت مسیح موعود کی ہے جس نے اپنے اندر صحابہ کا رنگ پیدا کرنا ہے۔ بس یہ نمونہ ہمارے سامنے قائم فرمایا آپ نے کہ اس نمونے پر چلتے ہوئے مسیح موعود کی اگر بیعت کی ہے تو مسیح موعود نے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پورا کرنے کے لیے آنا تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ جماعت جو ہے اس نے صحابہ کا رنگ پیدا کرنا ہے۔ صحابہ کی تو وہ پاک جماعت تھی جس کی تعریف میں قرآن شریف بھرا پڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیا آپ لوگ ایسے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں ہم سے کیا ہم ایسے ہیں؟ فرمایا کہ جب خدا کہتا ہے کہ مسیح کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو صحابہ کے دوش بدوش ہوں گے۔ صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے اپنا مال، اپنا وطن راہ حق میں دے دیا، وہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا معاملہ اکثر سنا ہوگا۔ ایک دفعہ جب راہ خدا میں مال دینے کا حکم ہوا تو گھر کا کل اثاثہ لے آئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے تو فرمایا کہ خدا اور اس کا رسول گھر میں چھوڑ آئے ہیں۔ بس یہ وہ جذبہ تھا جو ان لوگوں نے دکھایا، جس کا ایک نمونہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ سمجھ لو کہ وہ لوگ تو خدا کی راہ میں شہید ہو گئے، ان کے لیے تو یہی لکھا ہے، چاہے عملاً شہید ہوئے نہیں، خون بہایا نہیں، لیکن جو قربانیاں ہیں وہی شہادت کا رتبہ دینے والی ہیں۔ یہی لکھا ہے کہ سیفوں کے نیچے بہشت ہے، وہ تیار تھے ہر وقت تلواروں کے نیچے، لیکن ہمارے لیے تو اتنی سختی نہیں، کیونکہ یدع الحرب ہمارے لیے آیا ہے، یعنی مہدی کے وقت میں لڑائی نہیں ہوگی، جنگیں نہیں ہوں گی۔ بس ہمارے لیے تو جو قربانی کا تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس کے لیے اپنی جان، مال، وقت قربان کرنے کا جو عہد ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اور عہد بیعت میں جو ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کروں گا کا اظہار کیا ہے، کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، تو پھر اس کا اظہار بھی ہمیں، اس پر عمل بھی ہمیں کرنا ہوگا۔ پھر آپ نے جماعت کو بہت ساری نصائح فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر میری بیعت کی ہے تو پھر بیعت کا حق ادا کرنے کے لیے تو یہ مجھے چاہیے، اگر بیعت کا حق ادا کرنا ہے تو پھر یہ مجھے چاہیے۔ کیا چاہیے؟ فرمایا قرآن کریم پڑھو، مگر قصے کے طور پر نہیں۔ بیعت کا اگر حق ادا کرنا ہے تو پھر جو پہلی شرط یہی ہے کہ قرآن کریم پڑھو، مگر قصے کے طور پر نہیں، کہانیوں کے طور پر نہیں۔
ان کو سمجھ کر پڑھو۔ گزشتہ خطبے میں میں نے قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ دلائی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان و ارشادات بھی بیان کیے تھے۔ ان کی تفصیل میں ایک جگہ آپ لوگوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ لوگ کیسی قرآن خوانی خوش الحانی سے اور عمدہ قرات سے پڑھتے ہیں، لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں گزرتا۔ بڑی اچھی قرات ہے، لیکن یہ جو سمجھ آنے والی بات ہے وہ ان کو نہیں آتی۔ پڑھ لیا، بڑا اچھا کیا، لیکن معنی کچھ نہیں پتہ، مطلب نہیں پتہ۔ ہاں گلے سے آوازیں ضرور اچھی نکال لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن کریم جس کا دوسرا نام ذکر ہے، اس ابتدائی زمانہ میں انسان کے اندر چھپی ہوئی اور فراموش ہوئی صداقتوں اور ودیعتوں کو یاد دلانے کے لیے آیا ہے۔ صداقتوں کو یاد دلانے کے لیے قرآن شریف آیا ہے ہر زمانے میں، اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ واسقہ کی روح سے اس زمانے میں بھی آسمان سے ایک معلم آیا ہے کہ انا لہو لحافظون، معلم آیا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں انا لہو لحافظون، اور جو آخرین منہم لما یہلکوا بہم کا مصداق اور موعود ہے، وہ وہی ہے جو تمہارے درمیان بول رہا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی طرف عود کر کے آتا ہوں کہ آپ نے اس زمانے ہی کی بابت خبر دی تھی کہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اب ہمارے مخالف فرمایا ہمارے مخالف نہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی قدر نہ کرنے والے، صرف ہمارے مخالف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی قدر نہیں کرنے والے، بلکہ وہ لوگ جو بالکل ہی انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر دھیان نہ دینے والے ہیں۔ یہ لوگ دعوے کرتے ہیں اور کہ ہمیں قرآن آتا ہے لیکن عمل کوئی نہیں۔ فرمایا افسوس تو یہ ہے کہ اگر کوئی ناصح مشفق بن کر سمجھانا چاہے تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اگر نصیحت کرنے والا، ان سے شفقت کرنے والا، ان کا خیال رکھنے والا سمجھانا چاہے تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک کوشش اگر نہیں کرنی تو نہ کریں، مگر اتنا تو کریں کہ اس کی بات ہی ذرا سن لیں، مخالفت ہی بلا وجہ نہ کرتے چلے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں لیکن کیوں سنیں؟ یہ تو مجبوری ہے ان کی کہ وہ سن بھی نہیں سکتے، کیونکہ گوش شنوا بھی تو رکھیں، سننے کی طاقت بھی تو ہو، ان کے کان بھی تو ہوں سننے والے، تبھی سن سکتے ہیں۔ صبر اور حسن ظن سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہی فرماتا ہے کہ صبر اور حسن ظن سے کام لو، لیکن یہ تو اس سے کام لینا ہی نہیں چاہتے، یہ تو صرف مخالفت کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا فضل کے ساتھ زمین کی طرف توجہ نہ خدا تعالیٰ فضل کے ساتھ زمین کی طرف توجہ نہ کرتا تو اسلام بھی اس زمانے میں مثل دوسرے مذہبوں کے مردہ اور ایک قصہ کہانی سمجھا جاتا۔ فرمایا کہ کوئی مردہ مذہب کسی دوسرے کو زندگی نہیں دے سکتا، لیکن اسلام اس وقت زندگی دینے کو تیار ہے، لیکن چونکہ یہ سنت اللہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی کام بغیر اسباب کے نہیں، خدا تعالیٰ کوئی کام بغیر اسباب کے نہیں کرتا۔ ہاں یہ امر جدا ہے کہ وہ اسباب ہم کو دکھائی دیں یا نہ دیں، بہرحال اللہ تعالیٰ ذریعہ استعمال کرتا ہے، چاہے وہ نظر آئیں یا نہ آئیں، لیکن اس میں کوئی کلام نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسباب ضرور ہوتے ہیں۔ اسی طرح آسمان سے انوار اترتے ہیں جو زمین پر پہنچ کر اسباب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نور اتارتا ہے آسمان سے وہ مختلف شکلوں میں مختلف ذریعے بن کر جاتے ہیں، سبب بن جاتے ہیں اس کام کے کرنے کا۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو تاریکی اور گمراہی میں مبتلا پایا اور ہر طرف سے ضلالت اور ظلمت کی گھنگور گھٹا دنیا پر چھا گئی، اس وقت اس تاریکی کو دور کرنے اور ضلالت کو ہدایت اور سعادت میں تبدیل کرنے کے لیے ایک سراج منیر
فاران کی چوٹیوں پر چمکا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ تو فرمایا کہ میں تو اب اس زمانے میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ نور جو چمکا تھا، اس نور کو ایک زمانے کے گزرنے اور علماء کے عمل نے، لوگوں کے عمل نے، مسلمانوں کے عمل نے ماند کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ ماند تو کبھی نہیں ہوا، ہاں نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا کو بتاؤں کہ نور تو ابھی چمک رہا ہے، اس کو کس طرح دیکھنا ہے۔ وہ تم دیکھو، میری آنکھ سے دیکھو، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، چاہے تو مجھے قبول کرو چاہے نہ کرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، اور مجھے اس پر کامل یقین ہے، اور میرے ماننے والوں کو بھی اس پر کامل یقین ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اس زمانے میں بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اسلام کی مخالفت کے دور میں خدا تعالیٰ کی طرف سے جو سلسلہ قائم کیا جائے گا وہ مسیح موعود کا ہی سلسلہ ہوگا۔ ان کا توڑ کرنے کے لیے اور اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے جو سلسلہ قائم ہوگا وہ مسیح موعود کا سلسلہ ہوگا۔ اس لیے حدیث میں مسیح موعود کا نام خدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کاثر صلیب رکھا ہے، کیونکہ یہ سچی بات ہے کہ ہر ایک مجدد فتنہ موجودہ کی اصلاح کے لیے آتا ہے۔ اب اس وقت خدا کے لیے سوچو تو کیا معلوم نہ ہوگا کہ صلیبی نجات کی تائید میں قلم اور زبان سے وہ کام لیا گیا ہے کہ اگر صفات عالم کو ٹٹولا جائے تو باطل پرستی کی تائید میں یہ سرگرمی اور زمانہ میں ثابت نہ ہوگی، کسی دوسرے زمانے میں ثابت نہیں ہوتی۔ اور جب کہ صلیبی فتنہ کے حامیوں کی تحریریں اپنی انتہا کو پہنچ چکی، ہر طرف عیسائیت کا زور ہے، اس زمانے میں تھا بہت زیادہ، جیسا کہ پہلے ہی میں نے بیان کیا ہے کہ عیسائیت کی تبلیغ دنیا میں ہر جگہ پھیل رہی تھی، اور مسلمان بھی عیسائیوں کی گود میں جا رہے تھے۔ پہلے کبھی اتنی شدت سے اس طرح یہ تبلیغ نہیں ہوئی تھی جس طرح اس وقت ہو رہی تھی۔ تو اس کے رد کے لیے مسیح موعود کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں کہ توحید حقیقی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت، عزت اور حقانیت اور کتاب اللہ کے من جانب اللہ ہونے پر ظلم اور زور کی راہ سے حملے کیے گئے ہیں۔ تو کیا خدا تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا اس کاثر صلیب کو اس وقت نازل کرے؟ اب گو تقاضا تو یہی تھا کہ اس زمانے میں جو حالت تھی کاثر صلیب نازل ہونا چاہیے تھا اللہ کے وعدے مطابق۔ گو عیسائیت کا وہ زور نہیں رہا اس زمانے میں آج کل جس میں ہم گزر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عفت اور عزت اور حقانیت پر حملے بہرحال کیے جا رہے ہیں، اور قرآن کریم پر حملے بھی کیے جاتے ہیں۔ اور آج کل ہر جگہ مختلف قسم کے لوگ جو ہیں نازیبہ حرکات بھی کرتے ہیں، دریدہ ذہنی بھی کرتے ہیں، چاہے وہ دیریاں ہیں، لا مذہب ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، اس میں پیش ہیں سب۔ اور آج بھی یہ مسیح موعود کی جماعت کا ہی کام ہے کہ ان لوگوں کا سر کچلیں، ان کے مدلل جواب دیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عفت اور حقانیت کو دنیا پر ظاہر کریں، اور قرآن کریم کی حفاظت کا بھرپور کردار ادا کریں۔ آپ فرماتے ہیں کیا خدا تعالیٰ اپنے وعدہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کو بھول گیا؟ یقیناً یاد رکھو کہ خدا کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں نے قرآن کریم اتارا اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ وعدے کا سچا ہے، اس نے اپنے وعدے کے موافق دنیا میں ایک نذیر بھیجا ہے۔ دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، اور خدا تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق مسیح موعود ہو کر آیا ہوں، چاہو تو قبول کرو چاہو تو رد کرو، مگر تمہارے رد کرنے سے کچھ نہ ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا ہے
وہ ہو کر رہے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں پہلے ہی فرما دیا ہے کہ صدق اللہ و رسولہ و کان وعدًا مفعولا، کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا وہ سچ کہا تھا اور یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ بس یہ لازمی بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت دنیا میں پھیلے گی، پھیلنی تھی اور پھیلے گی، کیونکہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کے لیے آئے ہیں، جو آخری دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس نے دنیا میں پھیلنا ہے، چاہے اپنے مخالفت کریں یا غیر مخالفت کریں، ان کی مخالفت آخرکار ناکام اور امراد ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ کیوں آیا، اپنے بہت سارے مسلمان اعتراض کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم خود ہی بتاؤ کہ مسلمانوں کے جو اعمال تھے وہ اس کا تقاضا نہیں کرتے کہ کوئی مسلح ہونا چاہیے۔ مولوی بڑا شور مچاتے ہیں کیوں آیا، اپنے اعمال تو دیکھو، خود ہی تقاضا کر رہے ہیں اعمال تمہارے۔ چنانچہ اس کی تفصیل میں ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ اگر مسلمان کہلانے والوں کے اعمال صالحہ ہیں تو ان کے پھر پاک نتائج کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کون سی بات اسلام کے خلاف ہے، ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے کے دنوں میں روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مگر آپ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ ان کے تمام اعمال صالحہ کے رنگ میں نہیں ہیں، بلکہ محض ایک پوسٹ کی طرح ایک شیل ہے جس میں مغز نہیں ہے، ورنہ اگر یہ اعمال صالحہ ہیں تو پھر اس کے نتائج کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ میں صالح اعمال کے نتائج پیدا کرتا ہوں، تو یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا مسلمانوں کی حالت جو ناگفتہ بے حالت ہے اس زمانے میں یہ ظاہر نہیں کرتی، یہ بتاتی نہیں کہ کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں، کوئی نہ کوئی سکم ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے نہیں ہو رہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اعمال صالح تو تب ہو سکتے ہیں کہ وہ ہر قسم کے فساد اور ملاوٹ سے پاک ہوں، لیکن ان میں یہ باتیں کہاں ہیں؟ دعوے تو کر رہے ہیں ہم، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن یہ تقویٰ تو کوئی نہیں ہے۔ خود ہی جائزہ لے لیں، اپنا تو معلوم آ جائے گا کہ یہ باتیں ہیں، ان میں موجود برائیاں موجود ہیں ان میں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حالات زمانہ کسی مسئلے کو چاہتے ہیں، اور خود آج کل ان کا یہ نعرہ بھی ہے، آج کل بھی لگاتے ہیں یہ نعرہ بعض لوگوں کی طرف سے کہ کوئی مسئلہ ہونا چاہیے، جو مسلمانوں کا حال ہے ان کی اصلاح کے لیے کوئی آنا چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کو ماننا نہیں چاہتے۔ آپ نے فرمایا ایک جگہ کہ یہ عیسائی جس طرح حملے کر رہے ہیں، یا غیر مذاہب والے حملے کر رہے ہیں، یا دہریہ حملے کر رہے ہیں، اور مسلمان خود ان کے حملوں کی زد میں آ رہے ہیں، خود دین سے ہٹ رہے ہیں، اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی مسلح ہو جو ان کو صحیح راستے پر چلائے، اور وہ مسلح اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مجھے بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو تو چاہیے تھا کہ ایسے حالات میں کوئی دلیل بھی اگر ہمارے پاس نہیں ہوتی تب بھی دیوانہ وار تلاش کرتے کہ مسیح اب تک کیوں نہیں آیا۔ کوئی دلیل بھی اگر میں نہ دیتا تب بھی خود تلاش کرنا چاہیے تھا زمانے کی حالت دیکھ کے۔ ان کو یہ نہ چاہیے تھا کہ اپنے جھگڑوں کے لیے بلاتے، کیونکہ اس کا کام کثر صلیب ہے۔ مسیح نے جب آنا تھا تو اس نے عیسائیت کا رد کرنا تھا، اس نے دہریوں کا رد کرنا تھا، اس نے لا مذہبوں کا رد کرنا تھا، اور اسی کی زمانے کو ضرورت ہے۔ اس وقت بھی جب آپ نے دعویٰ کیا اور آج بھی یہی ضرورت ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ آنے والے کا نام مسیح موعود رکھا گیا ہے۔ اگر ملانوں کو بنی نوع انسان کی بھلائی اور بہبودی منظور ہوتی تو ہرگز ایسا نہ کرتے جیسا ہم سے کر رہے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ انہوں نے ہمارے خلاف فتویٰ لکھ کر کیا بنا لیا ہے، جسے خدا نے کہا ہو کہ ہو جائے اسے کون کہہ سکتا ہے کہ نہ ہو۔ یہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں یہ بھی ہمارے نوکر چاکر ہیں، کسی نہ کسی رنگ میں ہماری بات مشرق و مغرب تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ مخالفت جو ہے اس سے ہی پیغام پہنچ رہا ہے، اور ہمارا
بہت بڑا ذریعہ تبلیغ کا ان کی مخالفت ہے. بس چاہے یہ لوگ جتنا مرضی زور لگا لیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو ختم کرنا ہے، لیکن جو زور لگاتے ہیں وہی پھیلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مادر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخالفت میں اس کی مخلوق ضائع ہو. وہ ہدایت اور روشنی کی راہیں تم پر کھولتا ہے، مگر تم ان پر قدم مارنے کے لیے عقل اور تزکیہ نفس سے کام لو. جیسے زمین کو جب تک ہل چلا کر تیار نہیں کی جاتی تو تم رضی اس میں نہیں ہوتی، اسی طرح جب تک مجاہدہ اور ریاضت سے تزکیہ نفس نہیں ہوتا، پاک عقل آسمان سے اتر نہیں سکتی. اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہے اور اپنے دین اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں غیرت کھا کر ایک انسان کو جو تم میں بول رہا ہے بھیجا ہے تاکہ وہ اس روشنی کی طرف لوگوں کو بلائے. اگر زمانے میں ایسا فساد اور فتنہ نہ ہوتا اور دین کے محو کرنے کے لیے جس قسم کی کوششیں ہو رہی ہیں نہ ہوتی تو چندہ حرج نہ تھا. لیکن اب تم دیکھتے ہو کہ ہر طرف یمین و یسار سے دائیں بائیں سے اسلام ہی کو معدوم کرنے کی فکر میں جملہ اقوام لگی ہوئی ہیں، اور آج کل تو اور بھی زیادہ زور سے لگی ہوئی ہیں. اگر اسلام کی مخالفت نہ ہوتی تو پھر مسیح موعود آنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جب آپ نے دعویٰ کیا 136 سال پہلے، اس وقت سے لے کے آج تک اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ مجھے تم لوگ کہتے ہو، یعنی مخالفین کہتے ہیں کہ دکانداری بنائی. میری کوئی دکانداری نہیں ہے. مسیح موعود کا کام تو دین کا پھیلانا ہے اور دینی کاروبار ہے. ہاں، اگر کوئی کاروبار کا نام دینا ہی ہے تو یہ کاروبار دین کا کاروبار ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرے سے حقیقت پوچھتے ہو تو پھر سمجھ لو کہ ہم دنیا داری کے لحاظ سے مصر مردہ کے ہیں. ہماری مثال تو مردوں جیسی ہے دنیاوی کاروبار کے لحاظ سے. ہم تو محض دین کے ہیں. ہمارا سب کارخانہ دینی ہے، جیسا کہ اسلام میں ہمیشہ بزرگوں اور اماموں کا ہوتا ہے. اور ہمارا کوئی نیا طریق نہیں، بلکہ لوگوں کو اس اعتقادی طریق کو جو کہ ہر طرح سے ان کے لیے خطرناک ہے دور کرنا چاہتے ہیں. ان اعتقادات کو دور کرنا چاہتے ہیں جو خطرناک ہیں، ان کے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں. اس لیے ہمارا اصل منشا اور مقصود یہی ہے، کیونکہ بعض غلط قسم کی بدعات راہ پا گئی ہیں، بعض غلط اعتقادات پیدا ہو گئے ہیں اسلام میں. ہم نے ان سے دنیا کو، مسلمانوں کو بچانا ہے، اور حقیقی دین جو قرآن کریم کی تعلیم ہے اس کو ہم نے رائج کرنا ہے. اور یہی میرا مقصد ہے آنے کا. اور اسی طرح میں نے دوسرے مذہب جو جھوٹے مذہب ہیں ان کی حقیقت کو کھولنا ہے. آپ نے فرمایا میں نے دوسرے جھوٹے مذہب کی حقیقت کو بھی کھولنا ہے. یہی میرا مقصد ہے. اسلامی نور کو دکھانا میرا مقصد ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے اور مقام کو دنیا میں قائم کرنا میرا مقصد ہے. آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں ایک جگہ فرمایا کہ یاد رکھو کہ کتاب مجید کے بھیجنے، یعنی قرآن کریم کے بھیجنے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ تا دنیا پر عظیم الشان رحمت کا نمونہ دکھائے. وسلم کی بعثت سے عظیم الشان رحمت کا نمونہ دکھائے، جیسا کہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور ایسا ہی قرآن مجید کے بھیجنے کی غرض یہ بتائی کہ ہدی للمتقین، یعنی یہ ایسی عظیم الشان اغراض ہیں کہ ان کی نظیر نہیں پائی جا سکتی. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جیسے تمام کمالات متفرقہ جو انبیاء میں تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں جمع کر دیے، اسی طرح تمام خوبیاں اور کمالات جو متفرق کتابوں میں تھے وہ قرآن شریف میں جمع کر دیے. اور ایسا ہی جس قدر کمالات تمام امتوں میں تھے وہ اس امت میں جمع کر دیے. بس خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ان کمالات کو پالیں. اور یہ بات بھی بھولنی نہیں چاہیے کہ جیسے وہ عظیم الشان کمالات ہم کو دینا چاہتا ہے، اسی کے موافق اس نے ہمیں قوا بھی عطا کیے ہیں. کیونکہ اگر ان کے موافق قوا نہ دیے جاتے تو پھر ہم ان کمالات کو کسی صورت میں اور حالت میں پا نہیں سکتے تھے. بس جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوا دیے اور تعلیم دی
اور یہ مقصد بیان کر دیا، تو پھر اب ہمارا کام ہے کہ ان کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. اور یہی ہم نے فرمایا میرا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا. اسی کی طرف تعلیم دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ پس ان باتوں پر غور کرو اور دیکھو کہ ہم کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو دنیا میں پھیلا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ میری مخالفت کی جائے. آپ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامل نبی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی دیا ہے جو خاتم المومنین، خاتم العارفین اور خاتم النبیین ہے. اور اسی طرح پر وہ کتاب اس پر نازل کی جو جامع الکتب اور خاتم الکتب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی، تو یہ نبوت اس طرح پر ختم نہیں ہوئی کہ جیسا گلا گھونٹ کر ختم کر دے. ایسا ختم قابل فخر نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے سے یہ مراد ہے کہ طبی طور پر آپ پر کمالات نبوت ختم ہو گئے، یعنی وہ تمام کمالات متفرقہ جو آدم سے لے کر مسیح ابن مریم تک نبیوں کو دیے گئے تھے، کسی کو کوئی اور کسی کو کوئی، وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع کر دیے گئے. اور اس طرح طبعاً آپ خاتم النبیین ٹھہرے. اور ایسا ہی وہ جمیع تعلیمات، وصایا اور معارف جو مختلف کتابوں میں چلے آتے ہیں، وہ قرآن شریف میں آ کر ختم ہو گئے اور قرآن شریف خاتم الکتب ٹھہرا. بس آپ فرماتے ہیں اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ پر اور میری جماعت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی نہیں مانتے. یہ ہم پر افتراء عظیم ہے. ہم جس قوت، یقین اور معرفت اور بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے اور یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے، اور ان کو ایسا ظرف ہی نہیں کہ وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں. انہوں نے نہ صرف باپ دادا سے ایک لفظ سنا ہوا ہے، بلکہ اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے. مگر ہم بصیرت تام سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہتر جانتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں. اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا کہ اس عرفان کے شربت سے جو ہمیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا وجود ان لوگوں کے جو اس چشمے سے سراب ہوں. بس یہ ہے آپ کی تعلیم، یہ ہے آپ کا مقام، اور یہ ہے آپ کا مقصد جس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام آئے تھے اور جس کی خاطر آپ نے جماعت کا قیام کیا اور جس کے لیے آپ نے جماعت کو حکم دیا کہ تم لوگ قربانیاں کرو اور اس پیغام کو دنیا میں پہنچاؤ اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ساری دنیا میں پھیلاؤ. اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھو جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو دنیا میں قائم نہ کر دو، خدا واحد کی حکومت کو دنیا میں قائم نہ کر دو. اور یہی مسیح موعود کے آنے کا مقصد تھا اور یہی اس دین کی اہمیت ہے. اگر ہم اس دین کی اہمیت سمجھتے ہیں اور بیعت کا حق ادا کرنے والا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر ہمیں بھی ان باتوں کو سوچنا ہوگا. اور جب ہم یہ کام کریں گے تو ہم اس مقصد کو پانے والے ہوں گے جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اس مقصد کے حاصل کرنے والے ہوں گے جو ہماری بیعت کا مقصد ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کو حاصل کرنے والے ہوں گے رمضان کے دنوں میں دعاؤں کے ذریعے سے بھی، اور اپنے علم کو بڑھانے کے ذریعے سے بھی، قرآن کریم کا علم سیکھنے کے ذریعے سے بھی، اور عملی طور پر پیغام پہنچانے کے ذریعے سے بھی. اس کام میں ہمیں جٹ جانا چاہیے تاکہ ہم جلد سے جلد دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنڈا لہرانے والے بن سکیں اور دنیا کو خدا واحد کے حضور جھکانے والے بن سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کے لیے درخواست کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو میں آسانیاں پیدا فرمائے. آج کل مخالفین پورا زور لگا رہے ہیں، ہر طرح تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی مسجد کے میناروں کے نام پہ، کبھی محرابوں کے نام پہ، کبھی نماز پڑھنے کے وجہ سے. جو بھی بہانہ ہیلا ان کو ملتا ہے اس سے ان کا مقصد یہی ہے کہ نقصان پہنچایا جائے احمدیوں کو. اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کرے. عمومی طور پر مسلمان امت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل اور سمجھ دے اور ان کے حالات بہتر کرے، ان پر رحم فرمائے. فلسطینی جو ہیں مسلمان، ان پہ دوبارہ
ظلم کی ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس ظلم سے محفوظ رکھے، ان پر رحم فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.